بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹی کالی چادر اوڑھی تھی اور اتنے میں امام حسن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں شامل کر لیا۔ پھر حضرت امام حسین تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں شامل کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئی، ان کو بھی شامل کر لیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں شامل کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ تو اس میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چار ہستیاں ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی، ان سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ محبت تھی۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت کہ اللہ اہل بیت کو جو ہے نا وہ پاک صاف کرنا چاہتا ہے، ہر قسم کی ناپاکی، یعنی جتنے چھوٹے چھوٹے بھی عیب ہیں وہ اہل بیت سے اللہ دور کرنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری اپنی اہل بیت۔ تو ان دونوں سے ہم نے محبت کرنی ہے اور ان دونوں کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ اب ان کے ساتھ ہم نے کیسے جڑنا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کی تلاوت کرنی پڑے گی، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تلاوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ زبانی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس طرح نہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس میں احکامات کیا ہیں۔ اور جو اہل بیت ہیں، اگر ہم میں سے کوئی بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اہل بیت سے، تو ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے تھے، جو ان کی اہل بیت تھی، انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری۔